بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ عمران خان سے آج بھی تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہونے دی گئی۔ یہ اجلاس کیوں ڈیلے کیا جا رہا ہے؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک پیج کیا پھٹنے جا رہا ہے؟ چونکہ یہ کمپنی کسی صورت بھی نہیں چلے گی۔ اس طرح کے اشارے اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر دیے جا رہے ہیں۔ کچھ تفصیل اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک حاضر سروس کرنل، ان کے والد ریٹائرڈ کرنل، ان کو اغوا کیا گیا۔ اغوا کے بعد ان کی بازیابی بھی ہو گئی۔ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر پہنچا تھا، اور اس میں خبر کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اس وقت جو ہے وہ بڑا بھاری پڑا ہوا ہے۔ ہر طرف سے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی جو ہے وہ سمجھے پریشانی ہوتی ہے تو فیک نیوز اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اپنی ہر فیک نیوز کو ریاستی خبر قرار دیا جاتا ہے۔ اب 2 ارب روپے ISPR جو ہے اس کو جاری کیے گئے ہیں۔ یہ کیا خبر ہے؟ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک کے ذریعے اس فائر وال کو توڑیں گے جو اس چینل پر لگائی گئی ہے۔ اچھا، اس وقت جو ہے تحریک انصاف کا سوشل میڈیا وہ تمام جو ریاستی وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ISPR، ہر طرف سے جو ہے نا اس کا کاؤنٹر نہیں ہو رہا۔ نئی نئی سٹریٹجیز پچھلے 3-4 سال سے بنائی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی حکومت تبدیل ہونے سے پہلے ہی ساری چیزوں پہ غور ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور اب جو ہے سمجھا گیا ہے کہ چلیں کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ آزاد ڈیجیٹل یا اس طرح کے جو چینل ہیں وہ آ گئے ہیں۔ کچھ اور لازمی بات ہے کہ وہ کیے جائیں گے۔ کچھ جو ڈیجیٹل میڈیا کریٹرز ہیں ان کی خدمات، ان کی بھی موجیں ہوں گی۔ کچھ پیسے شیسے لازمی بات ہے، 2 ارب میں سب کو حصہ تو ملنا چاہیے، اور پھر آگے جو اگلا بجٹ ہے اس کے اندر بھی اماؤنٹ رکھ لی جائے گی۔ تو جو اس معاملے کے اندر ایک چیز کے اندر جو غلط فہمی پائی جاتی ہے، یہ کھاؤ پیو پروگرام ہو سکتا ہے، یعنی فیک نیوز۔ اصل ماجرا یہ ہے کہ اس کے اندر صرف تحریک انصاف نہیں ہے، بلکہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے وہ یہ باقاعدہ اس طرف تنقید کی جا رہی ہے، وائس آف امریکہ کو، DW اردو کو، BBC کو، کہ کچھ ایسے معاملات ہیں انسانی حقوق کی وائولیشنز کے معاملات جس کے اندر یہ جو بین الاقوامی خبر رساں ادارے ہیں وہ رپورٹنگ ٹھیک نہیں کر رہے، اور ہم جو ہے وہ پکچر پیش اس طرح نہیں کر پا رہے۔ تو ان کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے اور اپنا ایک جو بیانیہ ہے وہ بھرپور طریقے سے بیان کرنا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جو مرضی ہو جائے، یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی، فضل الرحمان، ساری پہلے آپ نے PDM اکٹھی ہوئی، کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ بھائی یہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا نہیں ہے، یہ اصل مغالطہ ہے بڑوں بڑوں کو۔ یہ پاکستان کی عام عوام ہے، اور یہ عام عوام اتنا، یعنی ایک طرف آپ لوگوں کو اغوا کریں، لوگوں کے گھروں پہ حملے کریں، لوگوں کو یعنی بچوں خواتین کو ہراساں کریں۔ تحریک انصاف سے وابستہ جو عوامی نمائندے ہیں، جو اصل فارم 45 والے ہیں، ان کے آپ کاروبار بند کریں اور زبانیں لوگوں کے بند کریں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ہو۔ وہ بھائی لوگ ڈنڈے کے ذریعے چپ کر لیتے ہیں، لیکن اندر سے آپ محبت اندر پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت جو پچھلے 2-3 سالوں کے اندر اقدامات کیے گئے ہیں وہ تو الٹا ایسے لگتا ہے کہ نفرت جان بوجھ کے پیدا کی گئی ہے۔ اور اب بھی جو سرکاری ٹاؤٹ ہیں جو کہتے ہیں عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، بھائی نہیں چھوڑنا۔ وہ بھائی ریاست جو ہے نا وہ عوام کا نام ہے، وہ عوام یعنی رقبے کا نام ہے، وہ حکومت مقتدر اعلیٰ کا نام ہے۔ کوئی بھی ادارہ جو قبضہ کر لے ناجائز طور پر وہ ریاست نہیں بن سکتا۔ یعنی اگر وہ فارم 47 کے ذریعے جس طرح موجودہ حکومت نے قبضہ کیا ہے تو وہ ریاست نہیں بن سکتا۔ عوام دوسری طرف کھڑی ہو، آپ یعنی اس کے اندر جو ہے نا تحریک انصاف سے ریلیونٹ جو بیانیہ ہوتا ہے اس کو اکثر فیک نیوز بنا کر پیش کیا جاتا ہے میڈیا کے اندر۔ الیکٹرانک میڈیا کو جیسے ہڈی ڈالی ہوئی ہے، تو بھائی اس میں بہت ساری کچھ خبریں کبھی کبھی فیک بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس کے حقائق بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن
फेक न्यूज के नाम पे ये 2 अरब ISPR जो है उसको जारी किए गए हैं। अब कैसे उन्होंने काउंटर करना है, उन्होंने बंदे तो उनके पास वही है जो पहले हैं, उसके अंदर अब कोई नया बंदों का इजाफा होना है, कैसे होना है और वो क्या करेंगे, क्योंकि जितने PTI के भगौड़े थे वो भी काबू किए, कुछ नहीं बना। तो ये मेरा ख्याल है इमरान खान पर ना अल्लाह ताला की अता है, यानी कुदरती अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत किसी के बारे में भाई रख देता है, वो आप इधर से हूं या उल्टे लटकें उसके अंदर जो है वो बगैर आपको जो है वो देखते हैं इस मामले के अंदर क्या फायदा होता है। लेकिन ये बात है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और पाकिस्तान की आवाम ने नाक में दम किया हुआ है और परेशानी हर तरफ है। अच्छा, अब मामला ये है कि इस वक्त बगैर आपको नजर आ रहा है हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे है, एक मुश्तरका उनका सियासी दुश्मन है, उसका नाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। बाकी तहरीक इंसाफ के लोग भी डर रहे हैं, लाजमी बात है। लीडरशिप के अंदर इमरान खान का जो ट्वीट है उसको वो रीट्वीट भी नहीं करते, इतने डरते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग और ओवरसीज जो बैठे हुए हैं वो लाजमी है बात कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जितना भी मामला है इसके बावजूद ये वैसे कई दफा सोहेल वड़ैच वैसे तो नून लीगी साफी हैं, उन्होंने ये एक किताब लिखी थी और पहले इसका जो सर वर्क था ये हटा भी दिया गया था। उसमें चूंकि फौजी जर्नैलों की तस्वीरें आ गई थी जो ममनुआ थी, तो फिर पाबंदी लगी और बाद में ये उनके कॉलम छपे, ये कंपनी नहीं चलेगी। लाजमी बात है, ये उन्होंने उस वक्त बात की थी, ये कंपनी नहीं चलेगी, इसमें एक कॉलम है जब बाजवा साहब और बाकी जो एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात हैं उन्होंने इशारे दे दिए थे कि इमरान खान जो है वो उसको नहीं रखना हमने, तो वो ये सारी चीजें चलती रही। लेकिन उस वक्त डील मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन पब्लिकली नवाज शरीफ जो है वो मरियम नवाज क्वेटा जलसा हो गुजरा वाला हो तो जिक्र वो करते थे कि बाजवा साहब आपने ये जुल्म किया, फैज हमीद आपने ये जुल्म किया, और फिर आपने देखा कि किस तरह जो है वो डील अंडरग्राउंड वो सारी होती रही। अब जो है ये बात तय है कि ये कंपनी नहीं चलेगी। इमरान खान का रास्ता किस तरह रोकना है, उसको नहीं आने देना, कितना रजिस्ट करना है, अवाम को असल जो जमहूरियत है उसके साथ वापस नहीं इख्तियारात नहीं देने, ये सारी चीजें तो चल सकती हैं, यानी इस पे मुमकिन है कोई कंप्रोमाइज ना करे, वो जंग जारी रखे। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी, खास तौर पर नून लीग, इसको अब ये एक ऐसा गंद का टोकरा बन गया है जिसको उठाना अब एस्टैब्लिशमेंट पर भारी पड़ रहा है। और यही वजह है, इंटरनेशनल प्रेशर है, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, पाकिस्तान की आम आवाम है। और अब देखें ना, ये खातून है यानी आसमा शराजी, आपको इल्म है यानी इमरान खान का बुग़्ज़ और नफरत इनके अंदर कूट के भरा हुआ है, और लेवल ये है कि ये जो भी विलाग करेंगी इमरान खान का ऊपर नाम अगर नहीं देंगी तो इनको तस्कीन नहीं मिलेगी, क्योंकि विलाग देखेगी को नहीं। खबर है ही इमरान खान मुखालफत में या मवाफकत में। बाकी अब वो उन्होंने भी माना है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट कहे कि वो ट्रंप इंतजामिया की वजह से दबाव में नहीं है तो ये गलत है। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त अंडर प्रेशर है। अच्छा, ये इनसे कहलवाने का भी मतलब होता है, मतलब ये होता है कि नून लीग पीपल्स, ये इनको लगता है कि यार कोई मामला सेटल ही ना हो जाए। तो इस तरह के जितने साफी हैं सहाफत के लिबादे में, जो पाकिस्तान की अवाम मुखालफ जितने भी लोग हैं, अवाम मुखालफ इसलिए बोल रहा हूं कि ये जमहूरियत के दुश्मन है, ये आईने पाकिस्तान के मुखालफ हैं। यानी वैसे इनका टाइटल जब भी ये बात करेंगे आइन इंसानी हकूक जमहूरियत, अब क्या इन लौंडे लिपाड़ों को या जितना भी आप जो इनको खवातीन भी हैं उसके अंदर, क्या इनको नहीं पता कि ये इलेक्शन हारे हैं जो इस वक्त कब्जा किया हुआ है नाजायज? तो अब ये कोई जमहूरी है? अब इनके इंसानी हकूक किधर हैं, वीमेन राइट्स किधर हैं? जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है पिछले 2 सालों से, खास तौर पर उस पर खामोश है। फिर भी PTI यानी अवाम की फार्म 45 की हुकूमत ना आए, इसके लिए ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये इनकी असल औकात है, ठीक है? तो वो कहते हैं अंडर प्रेशर है। एक इसका मतलब ये होता है कि भाई अब हम किधर जाएंगे, फिर हम आपके मुखालफ होंगे, फिर अगर आपने ऐसे किया तो ये हो रहा है। तो ये कंपनी जो अभी DGI SPR साहब की गुफ्तगू हुई है ना,
لاہور کے اندر صحافیوں سے، اس سے یہ تاثر اسٹیبلش ہوتا ہے جو انہوں نے یعنی جو فہم سمجھا گیا ہے اس کو کہ بھئی یہ سارے سیاستدان جو ہے نا انہوں نے جمع تفریق کر کے کر دیا ہے، اور نون لیگ کا ان کو یہ سمجھ ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہمارے مخالف ہے نا، وہ پہلے تو تھی عمران خان اور وہ سارا معاملہ، وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو واپس لانا یہ زیادہ نفرت کا سبب ہے، اور یہ ہمیں ڈسٹینس جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ آپ کو ڈسٹینس جو ہے وہ نظر آئے گا، لیکن اس وقت مخالف عمران خان اکیلا ہے تو یہ اس طرح سامنے چیزیں نظر جو ہے وہ نہیں آ رہی، یہ ایک پیج پھٹنے والا ہے، اور یہ جو ہے نا یہاں پہ بات ختم ہونی ہے، یہ کمپنی بالکل نہیں چل رہی۔ اچھا، اب خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ فوجی صاحب ہیں کرنل صاحب، ان کا بیٹا بھی کرنل ہے، حاضر سروس کرنل ہے، یہ ریٹائرڈ کرنل ہے، اور ان کے حوالے سے جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی، اور ایک جو بیٹا ہے ان کا جو ریٹائرڈ کرنل ہے یعنی حاضر سروس کرنل کا بھائی، وہ وکیل ہے۔ اچھا، اب درخواست یہ دی گئی ہے کرنل ریٹائرڈ نثار علی شہزاد جو ہے نا وہ ان کا نام ان کا یہ ہے۔ احمد نورانی صاحب نے 2 دن پہلے یعنی اس پہ بات کی، انہوں نے بتایا کہ حاضر سروس کرنل ان کا والد جو ہے ریٹائرڈ کرنل، ان کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا 13 دسمبر کو، اور اب معاملہ گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی شاید موجودہ جو پالیسیز ہیں ان پر تنقید کی، جیسے پی ٹی آئی والے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کو بھی اسی طریقے سے شاید جو نامعلوم ہے انہوں نے اغوا کیا۔ اب جو درخواست دائر کی گئی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ شاید معاملہ یہی ہے۔ اس کے اندر کور کمانڈر لاہور کو فریق بنانے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، سابق فوجی افسر نثار علی شہزاد کی بازیابی کے لیے درخواست لاہور ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو مغوی کی بازیابی کے لیے 6 جنوری تک مہلت دی۔ اتنے دن ہو گئے، مغوی بازیاب کیوں نہیں ہوا؟ عدالت نے پوچھا۔ مغوی کو آرمی کے زیر کنٹرول ایریا سے اٹھایا گیا، یعنی کینٹ سے۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے مغوی کو اٹھایا، اغوا کرنے والوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں پہچانا جا سکتا ہے۔ وکیل درخواست گزار شناخت کے لیے ویڈیو نادرا کو بھجوا دی ہے آئی جی پنجاب، تحقیقات کے لیے مزید مہلت دی جائے۔ عدالت معاملے پر سیکٹر کمانڈر کو بلائے۔ یہ وکیل جو درخواست گزار ہیں، یہ طارق سلیم شیخ صاحب نے یہ کیس سنا، ہائی کورٹ کے جو جج ہیں۔ عدالت کی درخواست گزار وکیل کو سیکٹر کمانڈر کو فریق بنانے کی ہدایت، یعنی اس کو آپ فریق بنائیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے شہری فائق علی کی درخواست پر جو ہے وہ یہ سماعت کی تھی، اور اب بالآخر جو وہ نامعلوم لوگوں کی طرف سے اٹھائے گئے تھے ریٹائرڈ کرنل صاحب، وہ جب سیکٹر کمانڈر اور کور کمانڈر تک معاملہ گیا، لازمی بات ہے، تو اب یہ میڈیا کے اندر زیادہ اس کا شاید ہونا تھا، تو وہ بڑے سیانے جو نامعلوم تھے وہ بالآخر جو ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے ریٹائرڈ کرنل صاحب کو، اور وہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ اور یہ جب جج تھوڑا سا بھی جج اگر قانون پہ چلے تو کچھ نہ کچھ ضرور انصاف جو ہے وہ مل جاتا ہے، لیکن آپ اگر قاضی امین بن جائیں یا اس طرح قاضی فیض بن جائیں تو پھر جو انصاف مل رہا ہوتا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔